بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل کیا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی، اور یہ قوم بڑی خوشحال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغ اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی، اور یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے کنارے پر بے شمار مچھلیاں آیا کرتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہ کرنے لگی، اور ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام کر دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا کہ جس میں وافر مقدار میں مچھلیاں سمندر کے کنارے آیا کرتی تھیں، اور باقی کے دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں آیا کرتی تھیں۔ چونکہ اس قوم کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں بنا کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے کے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ ان نالیوں سے ہو کر بڑے بڑے حوضوں میں جا گریں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کا ورگلایا کہ ہفتے کے دن ہم شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیں، جس کی وجہ سے مچھلیاں ان حوضوں میں وافر مقدار میں جمع ہو جاتی تھیں۔ اس قوم کو شیطان کا ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ سمندر سے جب مچھلیاں نالیوں کے ذریعے ان حوضوں میں آ گئیں تو ان کا شکار ہو گیا، اور یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا، لیکن وہ دوسروں کو بھی منع نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ہلاک
کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو کھلم کھلا انکار کرتے اور ہفتے والے دن ان مچھلیوں کا شکار کر کے انہیں کھایا کرتے اور انہیں بیچا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے 1200 لوگ ایسے تھے جو ان نالیوں سے مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ جو لوگ اس شکار کو برا جانتے تھے، انہوں نے ان لوگوں اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لی تھی، جس کی ایک طرف وہ نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان نافرمانوں کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندروں کی شکلوں میں مسح ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں کی طرح روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی اور ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن تک سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان لوگوں کو شکار کرنے سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ رکھا، اور جو لوگ اس شکار کو برا جان کر خاموش رہے، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندروں میں اس قوم کے بندر بھی شامل ہیں کہ نہیں، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسح کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندروں کی نسل شامل ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔